اب فی الحال جن سے واسطہ ہے وہ یوسف لدھیانوی سے ہیں، تشریف لائیں۔ ان کے دو اعتراض ہیں، جو ایک تو وہی ختم نبوت والا خاتم والا، پہلی جو اصل عبارت ہے نا وہ ہے کنجی ہر چیز کی، جی وہ بار بار ذہن نشین کروانے کی ضرورت ہے۔ ابھی جیسے انہوں نے کمال کر دیا کہ اس کے بعد کوئی رستہ کرنے کے لیے کسی جائز تشریح کا باقی نہیں رہے گا۔ الغرض خاتم النبیین کے معنی یہ تھے، یہ یوسف صاحب لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہی معنی تھا بس۔ کہتے ہیں باقی سب یہ مولویوں احمدیوں کے ڈکوسلے ہیں۔ آپ کی آمد سے نبیوں کی آمد بند ہو گئی، ان پر مہر لگ گئی، اب کوئی نبی نہیں بنے گا، لفافہ بند کر کے لفافے پر مہر لا دیتے ہیں، جس کو سیل کرنا، انگریزی بھی آتی کافی، سیل کرنا کہتے ہیں۔ ختم کے معنی سیل کر دینا، یہ معنی اس کے سوا کوئی ڈکشنری انہوں نے نہیں پڑھی کہیں۔ عربی لغات اٹھا کے دیکھ ہی لیتے کہ ختم کے کیا کیا معنی لکھے ہیں، اپنے بزرگوں کی یہ باتیں دیکھتے تو اس میں بھی کچھ اور باتیں نظر آ جاتی، تو یہ کہتے ہیں بس ختم کے معنی سیل کر دینا۔ خاتم النبیین کے معنی یہ ہے کہ آپ کے آمد سے نبیوں کی فہرست سر بمہر کر دی گئی۔ اب سیل کر دیا نبیوں کو، یہ کہہ کے ابھی معلوم ہوتا گھبرائے ہیں کہ میں تو کیا کہہ بیٹھا ہوں، نبیوں کی آمد بند ہوگی، کوئی بھی نہیں بنے گا کہ لفظ ذرا محتاط ہیں، مگر لفافہ بند کر کے لفافے پر مہر لگا دیتے ہیں، جس کو سیل کرنا کہتے ہیں۔ ختم کے معنی سیل کر دینا ہے۔ اب سیل کا لفظ ان کے حساب سے اور قرآن کے اوپر استثناء کیا جائے تو نبیوں پر سیل ہوئی ہے، فہرست پر نہیں۔ یہ خطرہ تھا ان کو، فوراً دماغ میں آیا ہے کہ میں تو ہر دوسرے معنی کا انکار کر بیٹھا ہوں، نبیوں پر جو سیل لگی لفافے میں بند ہو گئے، اوپر موریں بند لگی، نکلیں گے کیسے؟ اب نکالنے کی ترکیب سے کتنی دلچسپ ہے۔ خاتم النبیین کے معنی ہے کہ آپ کی آمد سے نبیوں کی فہرست سربمہر کر دی گئی ہے۔ نبی نہیں تو شوق سے آئیں جائیں، رستہ کھلا ہے، فہرست والا سوراخ بند، دوسرا آنے جانے کا رستہ کھلا قیامت تک کے لیے۔ اب نہ تو اس فہرست سے کسی کو نکالا جا سکتا ہے، نہ اس میں کسی اور کا نام داخل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مرزائیوں نے اس میں یہ تحریف کی کہ خاتم النبیین کے معنی ہے نبوت کے پروانوں کی تصدیق کرنے والا، اور آپ نے جماعت احمدیہ کی تحریروں میں یہ تحریف کی کہ پروانوں کا لفظ داخل کر دیا۔ جماعت احمدیہ کہتی ہے نبیوں کا تصدیق کرنے والا، یہ پروانوں کی تصدیق کرنے والا، یہ انہوں نے جان کے شرارت سے لفظ داخل کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مولوی کتنے سچے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو کاغذ پر دستخط کر کے محکمے والے مہر لگا دیا کرتے ہیں، یعنی کسی کاغذ کی عبارت پر نیچے مہر لگا دیتے ہیں کہ تصدیق ہو گئی، کہ کاغذ کی تصدیق ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی معنوں میں خاتم النبیین ہیں، یعنی پھر نبیوں کے پروانوں پر مہر لگا کر نبی بناتے ہیں۔ یہ نبیوں کے پروانوں پر، اب یہاں لفظ نبیوں کی طرف پروانے منسوب کر کے ان کا جھوٹ باہر آ گیا، سب بلی تھیلے سے باہر آ جاتی ہے نا، کیونکہ اگر جماعت احمدیہ کچھ کہتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر فیض کے لیے ضروری ہے، اس لیے اگر پروانے کا لفظ ہے تو صرف محمد رسول اللہ کے لیے ہے، نبیوں کے پروانوں کا تو کہیں ذکر ملتا ہی نہیں جماعت احمدیہ کی تاریخ میں۔ نبیوں کا ملتا ہے جو جائز ہے، قرآن کریم میں نبیوں کا لفظ ہے، ہم بھی کہتے ہیں ہاں نبیوں پر کی تصدیق کرنے والا۔ اب دیکھیں کیسی کیسی چالاکیاں کرتے ہیں، کروٹیں بدل کے کوشش کرتے ہیں کسی طرح عوام الناس کو دھوکہ ہو اور تلبیس ہو جائے، اصل پر بات پر پردہ پڑ جائے، تو جو کہہ چکے ہیں اسے نکلنا مشکل ہوا ہے۔ قرآن نے کہا نبیوں پر مہر سیل لگے، پھر آئے کہاں سے؟ اب نکالنے کی خاطر سارے چکر چلائے، احمدیوں کی طرح جھوٹ باتیں منسوخ کی، اور پھر آخر یہ کہنا پڑا کہ خاتم النبیین یعنی نبیوں کے پروانوں پر مہر لگا کر نبی بناتے ہیں۔ بالکل جھوٹ، ہو ہی نہیں سکتا۔ نبیوں کے پروانے کی کیا بحث ہوئی؟ نبیوں کے پروانے تو عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، سارے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس رسول محمد کا عاشق ہوگا،
اور عاشق صادق ہوگا اطاعت میں درجہ کمال کو پہنچے گا. اس کو اللہ چاہے تو بنائے، پھر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ قرآن کہتا ہے بن سکتا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں. تو جب چونکہ خاتم النبیین تھا، اس لیے جماعت کی طرف وہ پروانوں والی بات کرنے کی خاطر، منسوخ کرنے کی خاطر نبیوں کے پروانوں پر لفظ نبیوں کا استعمال کرنا پڑا. اس طرح لوگوں کے جو ہے اندر کے بھید کھلتے ہیں. اب آگے میں ایسی باتیں بتاؤں گا جو یہ کہتے ہیں، اس پہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں، ایسی کہتے ہیں پاگلوں والی بات کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ تحریر کے آخر پر تصدیق کہ ہاں یہ سچی ہے. کہ ان معنوں میں کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ وہ تو لفافے ڈاک خانے کے ساتھ تو کوئی سوال ہی نہیں نا تصور کا. خاتمیت دیکھنی ہو تو ڈاک خانے چلے جائے، وہاں بند لفافوں پر موریں لگتی، اور انہوں نے کھلے کاغذ پر مور لگوا دی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں بتاؤں گا کیسے ہو سکتا ہے. دوسرے زینت کا لفظ ہم کہتے ہیں، نبیوں کی زینت. اس کے متعلق بھی کچھ حوالے آپ کے سامنے مسیم اور شام کے رکھے تھے کہ کس شان کی زینت ہیں، کن معنوں میں زینت ہیں. آپ کے سوا نبیوں کی محفل میں تو اگر آپ کو نکالا جائے تو رونق باقی نہیں رہتی. اس کے کچھ حوالے میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیے تھے، اب میں کچھ اور سناتا ہوں. ایک یہ بھی بتا دوں کہ مسیح علیہ السلام نے جس عشق اور محبت کی اور فراست اور عرفان کی نظر سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ کی وہ تحریریں پڑھیں تو مسلمان بھائی، جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا گیا ہے. یعنی تعارف تو خدا نے قرآن میں کروا دیا، لیکن اس کی تفاصیل سنت میں بھی ملتی ہیں. لیکن ان کو سمجھنے کے لیے بھی ایک ایسے دل کی ضرورت ہے جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مبتلا ہو، کیونکہ یہ وہ قصے ہیں جو عشق کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتے، اس کا عرفان مل نہیں سکتا، اور عشق کے بغیر آنکھیں اس کو پا نہیں سکتی. حسن کی تلاش ہے تو عاشق ہی حسن کے ہر مقام، ہر سر تک جا پہنچے گا، ورنہ دوسرا آدمی جس کو عشق نہیں ہے اس کو کیا ضرورت ہے اترے قریت کرے، پتہ کرے اس حسن کے کون کون سے پہلو کہاں کہاں مخفی اور چھپے ہوئے ہیں. بس حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں وہ ہیں جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ عشق کے ساتھ دیکھا ہے، اور جو کچھ پایا ہے وہ آپ کے قلم سے پڑھیں، آپ کی زبان سے سنیں، آپ کی آنکھوں سے دیکھیں تو دل بے اختیار عاشق ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں چون دو چشمم کس نہ داند آ جمال، جانم من قربان آ شمس الکمال. کہ میری دو آنکھوں کی جیسا تو کسی نے آپ کا جمال نہیں دیکھا. میری جان قربان اس کمال کے سورج پر، ہم چنی عشقم بروئے مصطفیٰ، دل پرد چوں مرخ روئے مصطفیٰ. ایسا ہی عشق ہے میرا مصطفیٰ کے لیے، بروئے مصطفیٰ، اس کے چہرے کا، کہ میں ایسا عاشق ہوں، یا اس کی سمت ایسا عاشق ہو کر جا رہا ہوں کہ دل پرد چوں مرخ سوئے مصطفیٰ، کہ دل مصطفیٰ کی جانب اس طرح جا رہا ہے جس طرح پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہو. تا مرا دادن از حسنش خبر، شد دلم از عشق او زیر و زبر. کہ جب سے مجھے محمد رسول اللہ کے حسن کی خبر ہوئی ہے، میرا دل تو عشق میں زیر و زبر ہو گیا ہے، تہ و بالا ہو گیا ہے. من کے می بینم رخے آن دل بری، جاں فشانم گرد ہز دل دیگری. میں تو اس دل بر کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، اگر کوئی اسے دل دے دے تو اس کے مقابلہ پر جان نثار کرنا کوئی چیز نہیں ہے. اب بعض دوسرے علماء کا حوالہ بھی بیچ میں پڑھتا جاؤں، ملا جلا کر میں نے رکھ دیا ہے کہ ایک ہی دفعہ ایک ہی صرف مسیح شام کے تذکرے نہ ہوں، اس کے بعد ان سے بیچ میں کچھ پرانے بزرگوں کا بھی ذکر چلے، وہ بھی تو کچھ کہہ رہے تھے. حضرت القاضی الحافظ المحدث محمد بن علی شوقانی الیمانی الصنعانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 1250 ہجری فرماتے ہیں انہ الصعراء کالخاتم الذی یتختمون بہ ویتزینون بکونہ منہ. فتح القدیر جلد 4 صفحہ 200
76 اور فتح القدیر کے نام سے تو ہمارے ساتھ ضرور واقف ہی ہوں گے، پڑھی بھی ہوگی ہو سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کے لیے بمنزلہ ایک انگوٹھی قرار پائے، یتختمون بہی، جس سے مہر لگائی جاتی ہے، فرماتے ہیں ایک انگوٹھی قرار پائے۔ اب خدا تعالیٰ نے دوسری مہر کیوں نہیں بتا دی جو ڈاک خانے میں، جب وہ کیا وہ انگلیوں میں انگوٹھیاں پہن کے یوں مہریں لگاتے ہیں؟ کئی مولوی نے دیکھا کسی ڈاک خانے کے کارکن کو کہ انگوٹھی والی مہریں لگاتا ہو؟ اس لیے کہ مہر میں بہت سے معنی ہیں اور انگوٹھی کی والی مہر میں معنی ہے، ہر مہر میں وہ معنی نہیں ہے۔ انگوٹھی کی مہر کی جو شان ہے وہ تو بات ہی اور ہے، وہ زینت بخشتی ہے مہر جس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بس انبیاء کی محفل کا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو حسن احاطہ کیے ہوئے ہے، اور مہر لگتی ہے تو نفس اور دل ساتھ شامل ہوتا ہے۔ انگلی کے ساتھ مہر لگانا کہاں اٹھایا ٹھپا اور ٹھوک دیا، زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو کہتے ہیں وہ انگوٹھی کے قرار پائے جن سے انبیاء کی صداقت پر مہر لگتی ہے۔ اب بتائیں انبیاء کی صداقت پر مہر لگوائی کہ نہ؟ ان بزرگوں نے وہی بات کی جو احمدیہ جماعت کہتی ہے۔ اب ہنسے مولوی صاحب بیٹھ کے، اتنی دیر سے میں ان کے پیچھے پڑا ہوں، تھوڑی دیر میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے، تھوڑا سا میں نے بھی ان کو مزہ دکھایا ہے، غمگین ہو گئے ہوں گے۔ اب میں ہنسانے کے لیے لطیفہ بتا رہا ہوں ان کو کہ جہاں جماعت احمدیہ پہ اب خوب کہے مارتے ہیں کہ دیکھو جی کیا معنی لے رہے ہیں۔ اب قاضی الحافظ محمد المحدث محمد بن علی شوقانی الیمانی وغیرہ وغیرہ، اب ان پر بھی تھوڑی دیر ہنس لیجیے، آپ کی طبیعت ذرا بشاش ہو جائے، تھک گئے ہوں گے۔ پھر فرماتے ہیں جس سے انبیاء کی صداقت پر مہر لگتی ہے، پروانوں کا نہ انہوں نے ذکر کیا نہ ہم نے کیا، نیز یہ امر انبیاء کے لیے باعث زینت ہے، جو میں نے کہا تھا انگوٹھی احاطہ کر کے زینت بخشتی ہے، تو چونکہ انبیاء کا احاطہ کیے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر، اس لیے آپ نے انبیاء کو ایک زینت عطا کر دی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا کچھ فارسی کلام بھی سن لیجیے، نا یہ عربی کلام ہی ہے، پہلا فارسی تھا، پہلا فارسی اب عربی کلام ہے۔ یا للفتى ما حسنه وجماله ریاہ یسبی القلب کالریحان، اے وہ جوان مرد کیسے حسن و جمال والا ہے، جس کی خوشبو دل کو ریحان کی طرح مو لیتی ہے۔ اگر آپ باغوں میں جائیں اور وہاں مہندی کے پھول کھلے ہوئے ہوں تو بڑی بھینی بھینی خوشبو اٹھتی ہے، بہت ہی پیاری اور دل لبھانے والی ہے۔ تو کہتے ہیں واہ واہ کیا جوان ہے میرا آقا، میرا مولا، میرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے حسن و جمال والا ہے، جس کی خوشبو دل کو ریحان کی طرح مو لیتی ہے۔ وجہ المہیمن ظاہر فی وجہی وشؤونہ لمعت بہذا الشان، آپ کے چہرے پہ خدا کا چہرہ نمایاں ہے۔ وجہ المہیمن ظاہر فی وجہی وشؤونہ لمعت بہذا الشان، اور اللہ کی شانیں، اللہ جو ہر وقت اپنی صفات کے جو رنگ بدلتا ہے وہ محمد رسول اللہ کی شان میں جلوہ گر ہو رہی ہیں۔ جیسے اللہ اپنی صفات کے حسن کو چکر میں دیتا ہے، جیسے ایک خوبصورت روشنی کی ایسے روشن دان میں ہو جو بہت زینت والا ہو، وہ جب چکر میں آتا ہے، جیسے فانوس چکر میں آتا ہے تو بڑے بڑے رنگ پیدا ہوتے ہیں، روشنی اپنی جگہ پہ رہتی ہے۔ اس مضمون کو ایک شاعر نے یوں بیان کیا ہے کہ لو شمع حقیقت کی اپنی ہی جگہ پر ہے، فانوس کی گردش سے کیا کیا نظر آتا ہے۔ تو اللہ کی ذات و تبدیل نہیں ہوتی، فانوس کی گردش سے دکھائی دیتا ہے۔ آج دنیا میں محمد رسول اللہ وہ فانوس ہیں جن کے اندر خدا کا نور روشن ہے، اور آپ کی گردش کے ساتھ خدا کی مختلف شانیں دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ وہ قرآن کا بیان کیا وہ مضمون ہے جس کو حضرت مسیح علیہ السلام نے اس عشقیہ شعر میں ڈالا ہے۔ وجہ المہیمن ظاہر فی وجہہ، محمد رسول اللہ کے چہرے میں اللہ کا چہرہ روشن ہو رہا ہے، اور خدا کی ہر آن بدلتی ہوئی شانیں
آپ کی شان میں ظاہر ہو رہی ہیں. فلذا یحب ویستحق جمالہ ویستحق جمالہ شغفا بہ من زمرۃ الاخدان. تو اس لیے یحبو چاہیے تھا، اچھا یحبو ہی ہے، معاف کرنا. فلذا یحب ویستحق جمالہ، اسی وجہ سے آپ سے محبت کی جاتی ہے اور آپ ہی کا جمال لائق ہے کہ دوستوں کے گروہ میں صرف آپ ہی سے بے پناہ محبت کی جائے. شغف بہی من زمرۃ الاخدان، اخدان کہتے ہیں گہرے دوست. آگے ہے سجع کریم باذل خل التقا خرق وفاق طوائف الفتیانی. آپ خوش خلق معزز سخی تقوی کے سچے دوست، فیاض اور جوان مردوں کے سب گروہوں پر سب لے جانے والے. فاق الورا بکمالہ وجمالہ وجنانہ وجلالہ وجنانہ الریانی. آپ ساری خلقت پر اپنے کمال، اپنے جمال، اپنے جلال اور شاداب دل کے ساتھ فوقیت لے گئے. تمام مخلوق کو اس پیچھے چھوڑ گئے. کس چیز میں؟ بکمالہ وجمالہ وجلالہ وجنانہ الریانی. لا شک ان محمدًا خیر الورا ریق الکرام ونخبۃ الاعیان. بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے اوپر ہیں، سب سے بالا ہیں، سب سے اچھے ہیں، موجودین میں سے برگزیدہ اور سرداروں میں سے منتخب وجود. تمت علیہ صفات کل مزیت تمت علیہ صفات کل مزیت تمت علیہ صفات کل مزیت ختمت بہ نماء کل زمانی. ہر قسم کی فضیلت کی صفات آپ پر اپنے کمال کو پہنچ گئی. یہ ہے خاتمیت. ہر قسم کا حسن، ہر قسم کی صفات حسنہ آپ کی ذات میں اپنے کمال کو پہنچی ہیں. آپ نہیں آئے تھے تو ان کے قد چھوٹے تھے. جو نسبتاً کم قد آور لوگ تھے ان میں وہ صفات بھی ایک خاص مقام سے آگے نہیں بڑھ سکی. آپ آئے تو وہاں تک جہاں پہنچی جس کے بعد خدا کی حد شروع ہوتی ہے، جہاں سدرۃ المنتہا ہے. یہ مضمون ہے کہ آپ نے ہر صفات حسنہ کو معراج عطا کر دیا. آپ ہی بلند نہیں ہوئے بلکہ تمام صفات حسنہ بلند ہوئی. واللہ ان محمدً کرضافۃ وبہ الرسول بسدۃ سلطانی. کہ خدا کی قسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ کے نائب ہیں اور آپ ہی کے ذریعے سے دربار شاہی تک رسائی ہوتی ہے. اس کے بغیر اس دربار تک رسائی ممکن نہیں. حضرت امام محمد بن عبد الباقی کی بات سن لیجیے. زرقانی کے نام سے آپ مشہور ہیں عالم اسلام میں. جسے بھی کچھ تھوڑا بہت اسلام کے علم کا، اسلام کے دین کا کچھ واقفیت کا دعویٰ ہو، وہ زرقانی کے نام سے ضرور واقف ہوگا. متوفہ 1122 1710 عیسوی. اور ابن عساکر کا بھی یہی قول ہے. دونوں اس قول میں مشترک ہیں. فَمَانَاهُ أَحْسَنُ الْأَنْبِيَاءِ. خاتم کا کیا معنی کیا ہے؟ وہ داخلے والا نہیں جو مولوی صاحب کہتے ہیں. کہتے ہیں فَمَانَاهُ أَحْسَنُ الْأَنْبِيَاءِ. خاتم کا معنی ہے سب نبیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، خلقاً و خلقاً، ظاہری لحاظ سے بھی، جسم کے لحاظ سے بھی، وہ خلقاً اور سیرت کے لحاظ سے بھی. لأنه صلی اللہ علیہ وسلم جمال الانبیاء. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء کا جمال ہیں. کالخاتم الذی یتجمل بہ. یہاں مور والی بات ہی چھوڑ دی ہے. کہتے ہیں اس خاتم کی طرح جس سے حسن حاصل کیا جاتا ہے، جس سے حسن عطا ہوتا ہے، بس محمد رسول اللہ علیہ وسلم حسن کے خاتم ہیں.
اب بتائیں مولوی صاحب، ہاں ان کو ہنسی موقع بڑا اچھا، ہنسیں ان پر بھی، کہ دیکھو کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ علماء بزرگ کہلا رہے ہیں، ان کو حق کیا ایسی باتیں کرنے کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اب ایک عبارت سن لیجیے، جب ہم انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں تو تمام سلسلہ نبوت میں سے اعلیٰ درجہ کا جوان مرد نبی اور زندہ نبی اور خدا کا اعلیٰ درجہ کا پیارا نبی صرف ایک مرد کو جانتے ہیں، یعنی وہی نبیوں کا سردار، رسولوں کا فخر، تمام مرسلوں کا سرتاج، جس کا نام محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی آنکھوں میں حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا حسن، آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام۔ اب ہنسیں جتنا چاہیں، گالیاں جس کو دینی ہے دیں، لیکن کوئی شریف نفس انسان جو یہ تحریریں پڑھے، جو عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بات کو ختم کر دے اور اس پر بات ختم ہو جائے، اس کو جو زبان گالیاں دیتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی وہ زبان ہے کیا چیز۔ حیرت ہوتی ہے اس زبان کو دیکھ کر، کس بے حیائی سے وہ زبانیں چلتی ہیں، جھاگیں منہ سے نکلتی ہیں، اور لوگوں کو ان پر نہیں، ان کے ماننے والوں پر لانتیں ڈالتے ہوئے ان کے قتل کی تلقین کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جانیں حرام ہو چکی ہیں، ان پر حرام، ہم پر حلال ہو چکی ہیں۔ یہ تو ہو چکی ہیں۔ اب کہتے ہیں قادیانیوں کو مسلمان کہلانے کا کیا حق ہے؟ چلو بھی میں نے یہ کر لیا، اچھا دوسرا حصہ یہ جو ہے نا زینت والا مضمون، اس پر مسلمان شعراء نے بھی بہت پیارے پیارے اظہار کیے ہوئے ہیں۔ حضرت یہ ان کا ہے خسرو کا جو شب بودم من جائی، شب جائی کے من بودم، وہی پڑھنے والا کلام ہے، بہت ہی پیارا ہے، وہ تو یونیورسٹی کا الہامی کلام ہے، اور اس میں یہی منظر ہے کہ خدا خود میرے مجلس بود، شب جائی کے من بودم، محمد شمع محفل بود، شب جائی کے من بودم۔ اللہ خود میرے مجلس تھا، رات جہاں میں نے بسر کی ہے نا آج اپنے عشق و محبت کے ایک لازوال مکان میں، وہاں یہ عالم تھا کہ خدا میرے مجلس بنا ہوا تھا اور شمع محفل محمد مصطفیٰ تھے۔ اگر اس شمع کو دور کرتے تو کون سا حسن دکھائی دیتا، اور اس شمع کے سامنے بھی چہرے پھیکے پڑ گئے، دونوں مضمون ہیں۔ جیسے ایک اور اردو شاعر نے کہا ہے، رات محفل میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور، شمع کے منہ پہ جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا۔ وہاں وہ کہتا ہے کہ میرا محبوب تو ایسا روشن ہے کہ اس کا جب حسن جلوہ گر ہوا تو شمع کے منہ پہ دیکھا تو کہیں نور نہ تھا۔ تو یہ مضمون اور آگے بڑھ گیا ہے ایک معنی میں۔ اگر خدا کے تمام انبیاء شمع تھے، وہ شمع ہی تھے، نور کی شمع تھیں جو مختلف وقتوں میں روشن کی گئیں، اپنے اپنے وقت میں انہوں نے اندھیروں کو اجالے کر دیا، مگر جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج شروع ہوا ہے تو واقعہ یہ ہے کہ شمع کے منہ پہ جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا۔ کبھی سورج میں بھی چراغ جلا کے دیکھا کسی نے؟ سورج کو چراغ دکھانے کا محاورہ تو ہے، مگر وہ شمع دیکھو تو صحیح، کوئی بجھائے یا نہ بجھائے بجھ ہی جاتی ہے بیچاری، اس کا بے معنی بے مقصد دکھائی دیتی ہے۔ بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سراج منیرہ فرمایا گیا تو یہ ایک خاص لقب ہے، یہ خاتمیت کا حقیقی معنی اور گہرا جو عرفان والا معنی وہ دکھاتا ہے۔ ایسا محمد ایسا جلوہ طلوع ہو گیا ہے کہ اب شمع ختم ہونے ہی ہونے تھی، ان کا فیض جاری نہیں رہ سکتا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں نا تم نے سب شمع بجھانے کی کوشش غلط کیا ہے، شمع کی ایک فہرست بنائی گئی تھی، ان سب شمعوں کی فہرست بنا کر لکھا تھا کہ یہ فلاں میٹل کی شمع ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، فلاں کی ہے، فلاں زمانے کی۔ اب ان کے نام اس فہرست سے باہر نکلیں گے اور سورج ہوتا رہے، چمکتا رہے،
مگر شمع کی ضرورت پڑنی ضرور ہے. بس وہ شمع پیچھے سے آئے گی. شمع تو آزاد ہیں. پرانی کوئی شمع لا کر کہ سورج کی روشنی میں لگا دیں گے اس کو. سورج غروب ہوتا تو ہے، بعض دفعہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، مگر ایک چاند بھی تو چھوڑ جایا کرتا ہے. اس چاند سے کیوں نور نہیں پاتے جس نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا نور پایا ہے؟ اس شمع کو کیوں پکڑتے ہیں جو اپنے زمانے میں جلی اور بجھ گئی اور جس کا فیض ختم ہو چکا ہے؟ یہ باتیں سوچتے نہیں. اب اللہ ہی عقل دے. ہم تو تھک گئے ہیں دن رات سمجھاتے سمجھاتے، مگر انشاءاللہ تھکنا نہیں ہے. غلطی سے کہہ دیا. شم کا شعر یاد آیا تھا کہ تھک گئے ہم تو انہی باتوں کو کہتے کہتے. وہاں بھی مسیح علیہ السلام کی یہ مراد نہیں ہے، کوئی عربی غلط نہ سمجھ جائے کہ مسیح موت تھک گئے ہیں. ایک محاورہ ہے کہ کتنا کرے کہہ کہہ کے زمانے گزر گئے، یہی باتیں کہتے جا رہے ہیں، سمجھتے کوئی نہیں. تو نعوذ باللہ، نہ نبی کی شان ہے کہ تھکے، نہ اس کے خلیفہ کا کام ہے کہ وہ تھکے. تھکنا نہیں، موت تک نہیں تھکنا انشاءاللہ، نہ آپ نے تھکنا ہے.